درگاہ بڑا پہاڑ ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ یہاں پر آنے والے زائرین کے ساتھ مار پیٹ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اس سال درگاہ کا ٹینڈر 3 کروڑ 60 لاکھ ہے، لیکن وہاں پہ کوئی قیمت طے نہیں ہے۔ ایک ناریل 150 میں ملتا ہے اور درگاہ کے گلے میں 2000 1000 لیے جا رہے ہیں، اور نہ دینے پر زائرین کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے اور زائرین کو درگاہ سے باہر ڈھکیل دیا جا رہا ہے۔ بھیا کتنے پیسے دیے تو چادر چڑھانے دیتے آپ؟ پیسے کتنے دیے تو چادر چڑھانے دیتے آپ کو پوچھ رہا ہوں میں۔ اب وہ فون رکھنے کتنے پیسے لیتے ہیں؟ فون رکھنے نہیں، آپ میرے ساتھ جو ڈھک لے آپ، نہیں جانے کی بات نہیں، آپ بولو۔ میں آگے مسجد میں بیٹھوں تو مسجد پر چلا رہا ہوں، چل مسجد میں چل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ساتھ میں ہیں آج الیاس شرف الدین ضیاء اللہ، اور میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ مزار مافیا، پیر مافیا، چور مولوی جو لوگوں کا ہزاروں کروڑوں روپیہ لوٹ رہے ہیں، مال دولت عزت سب کچھ لوٹ رہے ہیں، ایمان لوٹ رہے ہیں، تو کیا یہ مزار مافیا، پیر مافیا ختم ہو گیا تو امت کی، مسلمانوں کی غریبی دور ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اللہ اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، زکوٰۃ کی شکل میں 2.5% اور صدقات کی شکل میں جتنی استطاعت ہے، تاکہ ہم دنیا میں بلایات، حادثات، پریشانیوں سے بچ جائیں اور آخرت میں عذاب جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے محسنین کو پسند کرنے کا وعدہ کیا، جو احسان کرتے ہیں، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں، معذوروں کی جو مدد کرتے ہیں، پریشان حالوں کی، فقیروں کی جو مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں کی، اور جو والدین پر، رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ نے ان کو پسند کیا ہے اور خرچ کرنے کا حکم دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کھجور کا ٹکڑا کیوں نہ ہو اللہ کی راہ میں دے کر تم کامیاب ہو جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ۔ اب یہ جو مزاروں پر چڑھاوے چڑھانے کا کانسیپٹ ہے، یہ جو مزاروں پر مجاور بیٹھ کر سال میں 1 کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ کا جو حراج میں وقف کے ذریعے ہنڈی اٹھا رہے ہیں، پھر آنے والے جو زائرین ہیں ان سے پیسہ جو وصول کر رہے ہیں، اتنے پیسے دو تو زیارت ہے، اتنے پیسے دو، یہ جو چل رہا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکی خبر بنانے سے منع فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر مبارک پر نہ پکی خبر ہے، نہ مجاور ہے، نہ چڑھاوا ہے، نہ تاگے تعویذہ گنڈے پلیتے ہیں، نہ تبرک ہے، نہ سجدے ہیں، نہ منتیں ہیں، نہ مرادیں ہیں۔ وہاں پر سب اللہ کے آگے گڑ گڑانا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے۔ تو زمین پر سب سے معزز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کوئی پہلے کوئی پیدا ہوا، نہ آپ کے بعد کوئی پیدا ہوگا۔ وہاں پر کوئی چڑھاوا نہیں ہے، تو یہ دوسری جگہ چڑھاوے کیوں؟ اللہ نواستا مسجد کو جا کے گڑ گڑا کے دعا کرے تو اللہ یہ نہ بولے لا کے چڑھاوے چڑھاؤ مسجد میں۔ تو یہ چڑھاووں کا کانسیپٹ آیا کیسے؟ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے لوگوں کو کھانا اپنے پاس سے الحمدللہ کھلا کے اللہ کے فضل سے دین کا کام کرتے تھے۔ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ خرچ کرتے تھے لوگوں پہ اور دین کا کام کرتے تھے۔ یا الٹا ہو گیا، جاتے 5000 چڑھاؤ، 5 لاکھ چڑھاؤ، 50 لاکھ چڑھاؤ، فلم کی ہیروئن آ رہی چڑھا رہی، پکچر پاس کر دو بلکہ منت مانگ کے چڑھا رہی، ہیرو آ کے چڑھا رہا۔ کیا ہے بھائی؟ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آج بزرگان دین زندہ ہوتے، اللہ کی قسم یہ پورے درگاہ مافیا کے کاروبار کو دیکھ کے پتھر ڈال دیتے تھے، کرنے والوں پر پتھر ڈال کے مار ڈالتے تھے۔ دوسرا، یہی پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کریے، مسجدوں پر، مدارس پر، والدین پر، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں پر، مسلمان غریبوں پر، بے روزگاروں پر، انشاءاللہ آدھے سے زیادہ مسلمانوں کی غریبی دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن لے کے جا کر یہ پیسہ درگاہوں پہ جو چڑھا رہے ہیں، یہ پورا سکیم ہے۔ قرآن حدیث سے اس کا لینا دینا نہیں، اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی حکم نہیں۔ یہ بکرے چڑھانا، گایا چڑھانا، منڈیاں پائے، مجاور رکھ لے رہا، بکرا چڑھتے ہر رات کر کے کما رہا، کھال رکھ لے رہا، رانا رکھ لے رہا۔ کیا ہے بھائی؟ یہ لوگ جا کے سونا ڈال دے رہے ہیں، چاندی ڈال دے رہے ہیں، بنڈلا ڈال دے رہے ہیں، بغیر اس کے کوئی درگاہ کے اندر نہیں آنا، ایسا بھی چل رہا کہتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر مبارک پر جاتے ہیں، درود پڑھنے 1 روپیہ دینے کی ضرورت نہیں، 1 حلالہ نہیں،
اللہ کے کلام مسجد کعبۃ اللہ میں جاتے ہیں, مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتے ہیں, کوئی مسجد میں جاتے ہیں, 1 روپیہ فیس نہیں, 1 روپیہ چڑھاوا نہیں, وہاں نماز پڑھ کے اللہ سے گڑگڑا کے دعا کرو, اللہ نوازتے. یہ چڑھاووں کا کانسیپٹ مندروں سے آیا ہے, یہ چڑھاووں کا کانسیپٹ مندروں سے اور دوسرے مذہب کے شرک کے اڈوں سے آیا ہے کہ آئے تو چڑھاوا چڑھانا, آئے تو بکرا چڑھانا. سگریٹ بھی چڑھا رہے ہیں بعض درگاہوں پہ, بعض درگاہوں پہ شراب کی بوٹل بھی ہو جا رہی, کہتے اللہ رحم کرے بھائی, سگریٹ ہو جا رہی, حرام چیزیں بھی چڑھا دے رہے. ایک جگہ درگاہوں پہ جو چوہے ہیں, ایک جگہ درگاہوں پہ مگرمچھ ہیں, ایک جگہ درگاہوں پہ بندرا ہے. کیا ہے بھائی مخلوق کی پوجا؟ جانور, پتھر, انسان, مردے, مورتی, سورج, چاند, تارے, آگ کی پوجا کریں گے. اللہ کا وعدہ ہے سورہ مائدہ 5واں سورہ آیت نمبر 72, اللہ جہنم میں ڈال دیں گا, جنت حرام کر دیں گا. اور ایک اللہ ہی کی عبادت, رکوع, سجود, نماز, روزہ, زکات, حج اللہ کے لیے کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عزت دے گا اور آخرت میں جنت الفردوس عطا کرے گا. مسلمانوں کو اگر ذلت سے نکلنا ہے, ہندوستان سے لے کے دنیا بھر میں شرک و بدعت ختم کرنا ہے, بزرگان دین کے نام پر لوٹنا بند کرنا ہے, بزرگان دین کی تبرکات کو, ان کے کرامات کو بتا کر لوگوں کا جیب کاٹ کے ایمان غارت کر کے جہنم میں بھیج رہے ہیں, یہ روکنا ضروری ہے. ایک اللہ کی عبادت, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, نماز, ذکر, دعا, توبہ, استغفار, عمرہ, حج, دعوت دین, صلہ رحمی سے جنت میں جانا ہے. اللہ اس کی توفیق نصیب فرمائے. عداوت مجھے سے کیوں اتنی, میں تو قرآن کا داعی ہوں, رسول اللہ کا وارث, صحابہ کا سپاہی ہوں. مجھے ہے کفر سے نفرت, میں تو حق کا فدائی ہوں. زمانے کے ہر ایک ظالم, ہر جابر سے لڑتا ہوں. مجھے جو